نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اور اس سے پہلی آیت کی کچھ تشریحات سابقہ گفتگو میں آپ سن چکے ہیں۔ آج اس آیت کے حوالے سے آخری مختصر سی گفتگو ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کے الفاظ کا ترجمہ ایک بار آپ پھر دیکھ لیں۔ الذی وہ ذات، اس کی جمع الذین آتی ہے۔ الذی جو لفظ ہے اس کی جمع جو ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے۔ الذین وہ لوگ، ایک سے زیادہ جب ہوں گے اور اسی طرح جب یہ دو کے لیے استعمال ہوگا تو اس کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں۔ دیگر زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان کا کمال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ وسعت بھی ہے اور زیادہ وضاحت بھی ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں، انگلش میں، دیگر زبانوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد آگے جو ہے وہ جمع کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، واحد کے بعد جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں واحد کے بعد جمع نہیں ہوتا بلکہ دو کے لیے الگ ایک لفظ ہوتا ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ عربی میں جمع کی کم سے کم جو تعداد ہے وہ 3 ہے۔ جمع کا جو اقل عدد جس کو کہتے ہیں، جب سب سے کم تعداد جس پر جمع کا لفظ بولا جائے وہ 3 ہوگا۔ تو الذین اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ یعنی کم از کم 3 افراد ہوں گے تو الذین کہیں گے، ایک ہی ہوگا تو الذی کہیں گے، اور جب 2 ہوں گے تو اللذان یا اللذین۔ حدیث میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد 2 آدمیوں کی اقتداء کرنی ہے۔ اللذین 2 ان کی اقتداء کرنی ہے، کون ہے؟ ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ تو اللذین 2 کے لیے، الذین بہت سارے لوگوں کے لیے، الذی ایک ذات کے لیے یا ایک شخصیت کے لیے۔ اب یہاں پر الذی ہے، الذی وہ ذات، جب کوئی فرد ہوگا مخلوق میں سے تو اس کو وہ شخص کہیں گے، لیکن جب رب العالمین کی ذات ہوگی تو پھر وہ ذات اس کا معنی کریں گے۔ جہالہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش بچھونا، اس کی وضاحت کل گزر چکی تھی۔ والسماء اور آسمان کو بناء چھت۔ اب سما کا لغوی معنی جو ہے یہ بلندی ہے، اس کا عام معنی یہی ہوتا ہے، اصطلاحی معنی سما ہے جس کی جمع سماوات آتی ہے، لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے وہ بلندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر قرآن پاک نے آگے چل کر ایک بات کہی ہے، کیا؟ اگلے جملے میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ جب یہ جملہ سامنے آتا ہے نا تو جس آدمی کو دیگر آیات کا پتہ نہ ہو اور باقی چیزیں اس نے قرآن پاک میں نہ پڑھی، صرف ایک ہی یہ جملہ سامنے آ جائے، اب وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا، اعتراض کرے گا، اور بالکل بے تکا سا ایک اعتراض ہے کہ دیکھیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بارش کا پانی کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ پانی آسمانوں سے نہیں آتا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ یہ آسمان سے نہیں آتا، یہ تو بادلوں سے برستا ہے، اور بادل تو آسمانوں سے بہت ہی نیچے ہیں۔ تو اب قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ یہ آسمان سے آتا ہے؟ اب اس کی وضاحت بھی میں ابھی کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سما کا معنی جو ہے یہ صرف آسمان نہیں ہے، چھت، سر کے اوپر ہر بلند چیز کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جو بادل ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے اوپر بلندی میں ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے صرف ایک جگہ نہیں، یہ جہاں آغاز ہو رہا ہے اس کے آگے پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے اس چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، موسرات کس کو کہتے ہیں؟ پانی سے بھرے ہوئے بادل۔ مَاءً ثَجَّاجًا موسلا دھار بارش، ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار بارش نازل کی ہے۔ تو کیا قرآن نے صاف وضاحت نہیں کر دی؟ پھر اللہ کی ذات کہتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن،
ام نحن المنزلون، کیا تم یہ بارش جو ہے یہ بادلوں سے تم نازل کرتے ہو یا اس بارش کو ہم نازل کرتے ہیں؟ یہاں بھی بادلوں کا ذکر کر دیا گیا۔ پھر سورہ بقرہ میں جیسے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر ایک آیت میں اللہ کی ذات نے اسی عقیدہ توحید کو ذکر کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے، زور کی ہوائیں چلتی ہیں، ادھر کے بادل ادھر لے جاتی ہیں، ادھر کے ادھر لے جاتی ہیں ہانگ کر، اب ان کو کہاں پہنچاتی ہیں؟ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس بادل کو فلاں زمین پہ پہنچانا ہے اور بارش وہاں پہ ہونی ہے۔ ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی، قریب کی جگہ میں بارش ہو رہی ہے، تھوڑا نیچے ہیں تو بارش نہیں ہو رہی۔ جہاں رب حکم کرتے ہیں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل سرگردان پھرتے ہیں، کہاں رب کا حکم ہوگا وہاں پر یہ پانی اور بارش برسائیں گے۔ تو قرآن پاک نے کتنا کھول کے بیان کر دیا کہ پانی بارش کہاں سے برستا ہے؟ بادلوں سے۔ اب یہ اس کی منافی نہیں، قرآن پاک نے کہہ دیا کہ آسمان سے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، سب سے بڑی بات جو واضح سی بات ہے، جو سارے مسائل کا حل ہے، وہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے، تو بارش برسنے کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ جب کہتے ہیں نا میں تمہیں آسمانوں سے روزی دیتا ہوں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ گندم اوپر سے نیچے گرتی ہے، جس طرح بارش برستی ہے، کیا گندم بھی کبھی برسی ہے؟ کھانا بھی وہاں سے برتا ہے؟ نہیں، ہمارے کھانے کے فیصلے رب العالمین نے آسمانوں میں کر چھوڑے ہیں، چاہے وہ ملنے کے ذریعہ کہیں سے بھی ہو۔ بارش کتنی برسے گی اس کا فیصلہ رب نے آسمانوں پہ کر دیا ہے، اب وہ چاہے جو ہے وہ بادلوں سے برسے یا جیسے بھی ہو، رب العالمین نے وہ چیز پہنچانی ہے ہم تک، یہ معنی ہوتا ہے آسمانوں سے۔ اور تیسری بات ایک اور بھی ہے اس میں آسمان کے لفظ سے، کہ ہم بھی اپنی زبان میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اوپر کی جو فضا ہے نا، کوئی چیز بلندی پر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آسمان کا لفظ اس کے لیے بولتے ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں جی پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں، پرندے کہاں پہ اڑ رہے ہیں؟ آسمانوں میں۔ اب یہ پرندے کہاں آسمان میں اڑ رہے ہیں؟ یہ تو اوپر ہمارے چھت سر کے اوپر بالکل قریبی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ اب ان دنوں دیکھیں پتنگیں اڑانے کا دن ہے نا، بچے پتنگیں اڑاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اتنی پتنگیں اڑاتے ہیں بچے کہ آسمان جو ہے وہ پتنگوں سے بھر گیا ہے۔ یہ آسمان بھر گیا ہے؟ نہیں، ہماری فضا بھر گئی ہے۔ تو اوپر والی چیز کے لیے سر سے جو بلندی میں ہو، اس کے لیے آسمان کا لفظ تو ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جب یہ جواب بن گئے ہیں، اس سے بالکل پتہ چل گیا کہ یہ ایسے آدمی کا سوال ہو سکتا ہے کہ جس کو سرے سے کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو، نہ اپنی زبان کا، نہ لغت کا، نہ اصطلاحات کا، نہ شریعت کا، نہ قرآن پاک کی دیگر آیات کا۔ تو یہ اعتراض سرے سے بنتا ہی نہیں کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ رب العالمین نے اپنی قدرت سے ایک نظام چلا دیا، سورج کے ذریعے پانی خشک ہو کر بخارات بن کر فضا میں اڑ جاتا ہے، اور ایک خاص درجہ حرارت پہ جب وہ پہنچتا ہے اسی سے بادل بنے ہوتے ہیں۔ اب وہ جب برسنا شروع ہو جاتا ہے، رب العالمین نے پانی پہنچانے کا بہترین انتظام کیا۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی قدرت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے بلندی سے بادلوں سے پانی اتارا۔ اب پانی سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے ہر قسم کے غلے، اناج اور پھل۔ اب یہ ثمر جو ہے نا، لفظ ثمر، اس کا معنی صرف پھل نہیں ہوتا، ہر چیز کا جو نتیجہ آخر کار حاصل ہوتا ہے نا، کسی چیز کا فائدہ اور ثمرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ثمر صرف پھل کو نہیں کہتے، سارے غلے بھی، اناج بھی، کھانے کی ساری ضروریات بھی اس میں شامل ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ اور اب یہ چار دلیلیں اس آیت میں رب العالمین کی توحید کی دی گئی ہیں۔ سابقہ آیت میں جو توحید کی دلیل دی گئی تھی وہ رب کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر چار دلائل تھے۔ کیا؟ اللہ کی ذات نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے اتنی بڑا آسمان بنا دیا ہے، پھر اس نے آسمان سے بارش نازل کی ہے، پھر تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، غلہ نکالا ہے، اناج نکالا ہے۔ اب یہ اتنے واضح دلائل ہیں رب العالمین کی توحید کے کہ یہ کام رب العالمین کے سوا کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی بندہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں۔
اور مفسرین نے یہاں پر وضاحت سے لکھا کہ پہلی جو 3 باتیں ہیں یہ تو اس وقت بھی تھیں کہ جب دنیا میں انسان کا وجود نہیں تھا۔ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے، رب العالمین نے آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ بارش پانی یہ سارا کچھ اس وقت بھی برستا رہا کہ جب ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو اس میں ہمارا کون سا عمل دخل ہے؟ اب رہے گی جی چوتھی بات کہ اللہ بھی غلے نکالتے ہیں، پھل نکالتے ہیں۔ اس میں مفسرین نے لکھا کہ بظاہر دیکھنے میں انسان کی کوئی ہلکی پھرکی جو ہے وہ کیا کام نظر آتا ہے۔ کیا کیا ہم نے زمین ہموار کی ہے، اس میں ہل چلایا ہے، پھر ہم نے زمین اس میں ڈال دیے، بیج ڈال دیا ہے زمین میں، پھر تب جا کے فصل اگائی ہے۔ اب اس میں ہلکا سا کام کیا ہے؟ ہماری محنت بھی ہے ایک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ایک حد تک تھوڑی سی ہماری ایک محنت ہے۔ اصل جو فصل اگانا ہے اس میں اس کام کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگانے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا ہی کام کر دیا، زمین ہموار کر دی ہے، بیج ڈال دیا، اس بیج کی حفاظت کر کے اس کو اگا کر اس کو جو ہے اس کے اندر پھل لگانا، اور پھر قرآن پاک نے پھلوں کی جو ساری کیفیت ذکر کی ہے نا توحید کے مسئلے میں، وہاں پر اللہ کی ذات فرماتی ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ۔ آپ زمین میں دیکھیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے متجاورات، جار کہتے ہیں عربی میں پڑوسی کو، متجاورات کا معنی ہے جڑے ہوئے، جس طرح پڑوسی آپس میں ہوتے ہیں نا، ایک مکان دوسرا تیسرا چوتھا، تو یوں ہی جو ہے وہ ایک آدمی کی زمین ہے ساتھ دوسری زمین ہے، ایک آدمی کی کیاریاں ہیں، یہ ایک کیاری ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ایک ہی زمین ہے۔ اور ایسی زمین ہے کہ اللہ کی ذات فرماتے ہیں یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی ان کو سیراب کرتا ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قسم کی آب و ہوا ہے اور ایک ہی قسم کی فضا ہے، موسم بھی ایک جیسا ہی ہے۔ اب وہاں پر جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کے نام بھی ایک جیسے ہیں، یہ ہیں جی یہ مالٹے لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہے یہ انار لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے جی یہ آم لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں نہ ان کا سائز ایک جیسا ہے، نہ ان کی رنگت ایک جیسی ہے، نہ ان کا جو ہے وہ ذائقہ ایک جیسا ہے۔ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کھانے میں کچھ زیادہ مزیدار ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کھٹے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، ان کے ذائقے، ان کی رنگت، ان کی خوشبو، یہ ساری چیزیں مختلف، ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے، ایک ہی قسم کی جو ہے ان کو جو ہے وہ سارا چیزیں ملنے کے باوجود یہ سارا اختلاف اور یہ ساری نعمتیں کون عطا کرتا ہے؟ تو اللہ کی ذات کہتے ہیں یہ وہ تمہارا رب ہے۔ اخرج من الثمرات رزقا لکم، یہ رب العالمین نے دلیلیں دی ہیں۔ اب یہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد جو مقصود بات ہے نا اصلی، اب وہ اللہ کی ذات کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دونوں آیات کا اصل مقصود اور خلاصہ اور لب لباب وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اب کوئی آدمی اتنے دلائل سننے اور دیکھنے کے بعد بھی، ان میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کی دھرتی پر اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے جب شرک کی بات آئی نا، اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھو شرک سے زیادہ ظلم اللہ کی دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہاری تربیت کی ہے، ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنائے تمہارے لیے، پھر پانی نازل کیا، تمہیں پھل دیے، تمہاری زندگی کی ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے۔ لیکن کتنا ظالم ہے وہ شخص کہ جو اس ذات کو پھر چھوڑ کر پتھروں کے سامنے، حجر کے سامنے، شجر کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کی دھرتی پر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات کہی گئی ہے نہ شرک لظلم عظیم۔ اب اس آیت میں یہ کہا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ند جو ہے یہ کہتے ہیں شریک کو، اور اس کی جمع آتی ہے اندادن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ پوچھا گیا تھا، یہ سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، وہاں پر ند کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی جمع یہاں پہ آئی ہے اندادن، فلا تجعلوا للہ اندادن۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلق، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ صرف گناہ نہیں، میں نے آغاز میں کہا تھا یہ کیا ہے؟
یہ بغاوت ہے، یہ رب العالمین سے بغاوت ہے۔ جرائم، غلطیاں، کوتاہیاں یہ معاف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک آدمی جب بغاوت کر بیٹھے نا تو بغاوت ایسا جرم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قابل معافی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تمہارے لیے اعلان کرتے ہیں کہ میں شرک والی بات کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی گناہ میں چاہوں گا تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرک براہ راست میری ذات کے ساتھ بغاوت ہے اور باغی کو میں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اب ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ عقیدہ توحید جو رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جب پیدا کرنے والا وہ ہے، ہماری تربیت کرنے والا وہ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ جو ان دو آیات کے بالکل آغاز میں ایک بات اور ایک حکم دیا گیا تھا، کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کریں؟ اب ان دو آیات میں ان کی ساری تشریح ہمارے سامنے اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، جس کی کچھ وضاحت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی نجاستوں سے بچا کر عقیدہ توحید پہ کامل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔